سورۃ النساء کی آیت نمبر 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلنے پھرنے کا ارادہ کرو، سفر کرنے کا ارادہ ہو۔ ضربہ کے بعد فی کا لفظ جو ہے یہ سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا، کہ تم قصر کرو، کمی کر دو، من الصلاۃ، نماز میں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں۔ ان الکافرین، بے شک کافر لوگ، کانوا لکم عدوا مبینا، تمہارے کھلے واضح دشمن ہیں۔ آیت نمبر 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ جب آپ ان میں موجود ہوں اور ان کی نماز کھڑی کرو تو ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ اپنے ہتھیار لے کے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر آپ کے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے اور نماز پڑھے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کریں، اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے جب کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، یا بارش کی وجہ سے، یا بیماری کے سبب کی وجہ سے۔ اس حالت میں اور اپنے بچاؤ کی چیز اپنے ساتھ رکھا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ لَوْ تَغْفُلُونَ، کیا آپ کہیں غافل ہو جائیں، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو یکبارگی تم پر حملہ کر بیٹھیں۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، تو تم اس وقت اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا اہتمام کرتے رہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت ہی ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 103۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پالو تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ آیت نمبر 104۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر نہ بیٹھ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو انہیں بھی تمہاری طرف سے بے آرامی ہوتی ہے، یعنی انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے، علم رکھنے والا اور دانا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی قوم پر حملہ کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں بھی ایسے ہی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن تم اپنے اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو ما لا یرجون، جو وہ امیدیں نہیں رکھتے، یعنی تم اللہ پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر وہ امید اور آس رکھتے ہو جس کی امید اور آس انہیں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 105، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شناسہ کیا ہے، جس سے واقف کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنے۔ انا انزلنا، ہم نے بے شک نازل کیا ہے، الیک الکتاب، کتاب کو آپ کی طرف، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، جو آپ کو دکھایا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خائنوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا، ان کا حمایتی بننے کی کوشش نہ کریں۔